میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو ایک ہیڈ ورکس کی داستان سنانا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی اس میں جو انگریزوں کی خباثت ہے وہ بھی شامل ہے، اور یہ ہے سلیمان کی ہیڈ ورکس کی کہانی۔ اب یہ دیکھیے کہ 1733 کے لگ بھگ جو ہے نا، وہ اپنے جو یہ عباسی خاندان تھا جو کہ ابھی تک بہاولپور کے بادشاہی جو ان کے پاس ہوتی تھی، یہ انہوں نے جو راجستھان چولستان کے جو راجپوت تھے ان سے چھین لیا اور پھر اپنی راجدھانی یہاں پہ بنا لی۔ اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو راجپوت تھے وہ نہریں بناتے تھے یا نہیں، لیکن یہ عباسیوں نے بڑا کام کیا۔ یعنی 1733 سے لے کے جب پہلے انگریز یہاں پہ پہنچے 1850-52 میں ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تو کوئی 26 چھوٹی بڑی نہریں ہیں۔ اس میں کچھ نہریں ایسی بھی تھیں جو کہ جنہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی زبان کے اندر کٹس کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ دریا میں کٹ لگایا جاتا ہے، اور یہاں پہ یاد رہے کہ جو دریا تھا وہ ستلج اور بیاس تھے، اور وہ دریا میں کٹ لگایا جاتا ہے اور وہ اس سے تھوڑا سا نہر کو نکال کے تھوڑا آگے لے جا کے جتنا کہ وہ تھوڑی بہت ہی زمین کو آب پاشی کر سکتی ہے وہ اس سے کیا جاتا ہے۔ تو یعنی 26 نہریں بنانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، وہ بڑا کام تھا۔ اور جب یہ اب انگریزوں کی جب شروع ہوئی عمل دخل یہاں پہ، اور انہوں نے اپنے سندھ میں کام شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے یہاں پہ ایک ستلج ویلی پروجیکٹ ایک ڈیزائن کیا، اور وہ 1854 میں انہوں نے ڈیزائن کیا، 1854 کے اندر۔ اور اس میں یہ تھا کہ یہ اگر آپ ایک لائن لگائیں نا لاہور اور فیروزپور کے بیچ، تو اس لائن کے جنوب میں ساؤتھ کی طرف انہوں نے کہا کہ جناب یہاں سے پنجند تک 4 ہیڈ ورکس بننے چاہیے، اس میں پنجند شامل ہے۔ یعنی ایک فیروزپور پہ بنے گا، اور جس کو آج ہم حسینی والا کہتے ہیں، اور جو کہ انڈیا کے پاس ہے، اور دوسرا سلیمان کی ہوگا، اور تیسرا اسلام ہوگا، اور پھر پنجند پہ ہوگا۔ اور اس میں سے یہ پورا جو ہے اس میں بیاس اور ستلج کے پانیوں کو جوڑ کے زمین کی آبپاشی کی جائے گی، جو کہ ریگستانی زمین ہوتی تھی اس زمانے میں، اور بادشاہی یاد رہے کہ عباسیوں کی تھی۔ تو 1854 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کو ڈیزائن کر لیا، کتابوں پہ آ گیا، اور اگر آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جائیں تو وہاں ایک لائبریری ہے، وہ اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں پرانے کاغذات جس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہونا تھا۔ تو اس میں 52 سال گزر گئے، انگریز حکومت بھی سو گئی ستلج ویلی پروجیکٹ کے معاملے کے اندر، اور پھر 1906 کے اندر پورے 52 سال گزر چکے ہیں۔ 1906 کے اندر وہ پھر ذرا ہوش آئی، انہوں نے کہا وہ اچھا جی کوئی لے آؤ جی پیسے پوسے ادھر ادھر سے، ہاں وہ اس کو ذرا ایکٹیویٹ کریں۔ تو پھر ذرا تھوڑا کام چالو ہوا، اور پھر 7 سال مزید گزر گئے۔ 1913 کے اندر پہلا سروے کیا گیا، اور جو پہلا کام شروع ہوا وہ کہیں 1919-1920 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ حسینی والا پہ شروع ہوا۔ تو حسینی والا جو ہے وہ کہیں 1922 میں 23 میں کہیں وہ فنکشنل ہو گیا، اور اس سے جو نہریں نکلیں وہ تو اب انڈیا کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو اس سے کچھ نہیں آتا، تو وہ تو فنکشنل ہو گیا۔ اچھا، وہاں تو انگریزوں کی بادشاہی تھی،
مہاراجہ رنجیت سنگھ کو گزرے ہوئے 80 سال گزر گئے تھے، اب انگریز بادشاہ تھے، تو انہوں نے تو وہاں کر لیا۔ یہاں پہ جب یہ کرنے کا آیا سلیمان کی کے آس پاس، تو بادشاہی تھی عباسیوں کی، اور نواب صادق محمد عباسی ففتھ جو تھے پنجم، وہ بادشاہ تھے، اور تو بات ان کی چلنی تھی۔ تو وہ جناب انگریزوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا سلیمان کی کے پاس نہیں بنائیں گے، ہم کوئی اس سے 34-35 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم ہم نے یہ بیراج بنانی ہے۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جب انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں بیراجز کا تو وہ ٹیکنیکل کام ہمیں نہیں آتا تھا، تو اننڈیشن کینالز جنہیں کہتے ہیں نا وہ بنائی جاتی تھیں، اور وہ اننڈیشن کینالز کا یہ ہوتا تھا کہ جب دریا چڑھتا تھا، نہریں تیار ہوتی تھیں، بنی ہوئی ہوتی تھیں، جب دریا چڑھتا تھا تو اس میں پانی آ جاتا تھا نہروں میں، اور وہ دریا چڑھتے گرمیوں میں تھے جب، اور زیادہ تر پانی کی ضرورت گرمیوں میں ہوتی تھی، کپاس اور اگر کماد گنا کیا جاتا ہوتا تھا تو اس کے لیے، تو وہ اننڈیشن کینالز تھیں۔ اور ایک اننڈیشن کینال جس کو صادقیہ مشرقی کہتے تھے، نواب جو صادق محمد، یہ نام ان کے بدلی ہوتے رہتے تھے، پھر نواب صادق محمد ہوتے تھے، پھر نواب بہاول خان ہوتے تھے، پھر صادق محمد ہوتے تھے، پھر بہاول خان ہوتے تھے، تو صادق کا نام تو پرانا چلا آ رہا ہے، تو ایک صادقیہ مشرقی کینال ہے جو کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے سے چل رہی تھی، اور وہ اننڈیشن کینالز تھی، اس کے اندر پانی جب دریا میں ستلج میں چڑھا کرتا تھا تو وہ آتا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انگریزوں نے ایک اپنا پولیٹیکل ایجنٹ بھیج دیا بہاولپور کے اندر، اس کا نام فورڈ تھا، تو اس نے نواب صاحب کے ساتھ کر کے اس نے ایک نہر اور کھدوائی جہاں سے صادقیہ نکل رہی تھی، صادقیہ مشرقی یا صادقیہ ایسٹ جسے اب کہتے ہیں، تو وہاں کے نزدیک ہی اس نے ساتھ میں ہی ایک اور نہر کھلوائی، اسے آج تک فورڈ واہ کہا جاتا ہے۔ واہ ہمارے یہاں پنجابی میں یا سندھی میں نہر کو کہتے ہیں، تو وہ فورڈ صاحب کے نام کے اوپر وہ نہر تھی، اور وہ بھی چالو تھی۔ جب انگریزوں نے آ کے کہا کہ جناب ہم جو ہے سلیمان کی کے نزدیک نہیں بنائیں گے، ہم 20 میل یا 34 کلومیٹر نیچے ایک جگہ پہ بنائیں گے، نواب صاحب نے کہا نہیں پائے، نہیں ہو سکتا، وہ ہماری نہریں مر جائیں گی، صادقیہ اور فورڈ، تو اور پھر وہ جو اوپر کا علاقہ ہے وہ بھی نواب صادق محمد کی بادشاہی تھی، بہاولپور کا یعنی شمالی حصہ جو تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہریں سوکھ خشک ہو جائیں گی تو ختم ہو جائے گا کام۔ تو چلنی نواب صاحب کی تھی، تو آخر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، یہ جو گاؤں سلیمان کی ہے اس کے نزدیک ہم یہ بناتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، بڑا خوبصورت ہیڈ ورکس ہے، اور تصویر اتارنا ویسے منع ہے، میں چونکہ حب الوطن نہیں ہوں نا تو میں نے یہ تصویریں اتار لیں، لیکن چھپائے بغیر اتاری تھی، سارے دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو اس میں جاتے جاتے باقی تاریخ کی بات تو بعد میں کریں گے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 کے اندر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ کام کر رہا تھا، اور ایک صاحب تھے میرے ساتھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی، ہم وہاں پہ جب پہنچے اور ٹرائیپوڈ کیمرہ نکالا، ویسے فوٹوگرافی تو کر نہیں سکے کیونکہ دھند بہت تھی، سردیوں دسمبر کا مہینہ تھا، وہ دھند کی وجہ سے فوٹوگرافی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ ہمارے ٹرائیپوڈ دیکھ کے ایک رینجرز کا آ گیا صوبے دار یا نائب صوبے دار کہ فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے، پھٹے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ نہیں کر سکتے۔ میں کہا وہ منڈے ہوتے چڑھے انہیں اپنے سیل فونز کے ساتھ وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو کہتا ہے وہ دی گل ہو رہے، یہ فکرہ بہت عام ہے، وہ سیل فون دی گل ہو رہے، کیمرہ نہیں، دشمن دے ہاتھ لگ جائے گی فوٹو۔ تو میں نے ایسے اسے، مجھے پتا تھا کہ بھائی ہم سرکاری کام کر رہے ہیں، تو میں نے اسے کہا، میں کہا صوبے دار صاحب وہ عقل نو ہاتھ مار، گوگل ارتھ سے جو مرضی ویکھ لو، پیچ گن لو پاویں دے۔ تو خیر وہ اس کی اس بات پہ اس کی ذرا بولتی بند ہو گئی۔ اب جو اریگیشن کے صاحب تھے فاروق صاحب، وہ اور میں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے، تو کوئی وہ تھی، کوئی شک تھا کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے۔
تو یہ جو صوبیدار صاحب تھے نا کھڑے سن رہے تھے، یہ اتنے ایڈیٹ نہیں ہوتے جتنا یہ بن کے ہمیں دکھاتے ہیں. کہنے لگا اور نہیں سمجھ آتی تو گوگل تو پوچھ لو، یعنی پتہ اسے سارا ہے لیکن بننا ایڈیٹ ہی ہے. پتہ نہیں وہ وردی کا کوئی کمال ہے یا وہ بوٹوں کا کمال ہے، کیا کمال کہاں سے آتا ہے کہ ایکٹنگ فل ڈفر ہونے کی ہے. خیر بہرحال اب واپس چلیں اس ہسٹری کے اوپر. اچھا تو یہ سلیمانکی پہ طے ہو گیا کہ یہاں پہ بنے گا، اور یہاں سلیمانکی پہ ستلج جو ہے وہ کوئی 1 میل سے تھوڑا اوپر چوڑا ہے، کوئی 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ چوڑا ہے. اور یاد رہے کہ ستلج کو سنسکرت میں جو اس کا نام ہے شتادرو یا ستدرو، اس کا مطلب ہے کہ 100 پارٹوں والا دریا. یعنی اس کا فلڈ پلین جو ہے وہ ہمیشہ سے تاریخی طور پہ بڑا چوڑا ہوتا تھا، اور یہ کبھی ادھر بہتا تھا کبھی ادھر بہتا تھا، اور جس کی وجہ سے ایک بار 1870 کی دہائی کے اندر یہ بھی ہوا تھا کہ وہ جو صادقیہ ایسٹ کینال تھی وہ جہاں سے نکالی ہوئی تھی، اس نے وہ والا پارٹ ستلج نے چھوڑ دیا اور دوسری طرف بہنا شروع ہو گیا. ہوا یہ کہ وہ نہر خشک ہو گئی اور وہ کئی سال پھر خشک رہی، پھر وہ اس کے لیے کام کر کے اس کو چالو دوبارہ سے کیا گیا. تو یہاں پہ یہ ذرا محنت طلب کام تھا. یہ آپ تصویر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا لمبا ہیڈ ورکس ہے. بہرحال یہ جو سلیمانکی ہیڈ ورکس تھا یہ 1924 کے اندر کھل گیا، پبلک یعنی استعمال کے لیے کھل گیا. اس سے فورڈوا اور صادقیہ ایسٹ میں بھرپور پانی آنا شروع ہو گیا. اس تصویر کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ارلی طرف آپ کے فورڈ کینال ہے اور پرے جو ہے وہ صادقیہ مشرقی آپ کو دکھ رہی ہے. اور اگر آپ بالکل جہاں سے وہ اس کا جو ریگولیٹر ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو دونوں نہروں کی ڈیزگنیشن اس کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے، لکھی ہوئی ہے. اچھا اب جناب 1924 میں یہ کام ہو گیا جناب، دنیا بڑی خوش، اور اس سے پھر پانی لگنا شروع ہو گیا اور ایکڑوں کے ایکڑ جو ہیں وہ سیراب ہوئے اور جناب خوشحالی آئی بڑی. اور ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو انگریز تھے یہ کوئی ہمارے غریب کسان کی خوشحالی کی انہیں اتنی چنتا نہیں ہوتی تھی. ان کو یہ تھا کہ بیجن گے وڈن گے تے ویچن گے اسی ٹیکس لواں گے، ہم پانی دیں گے ٹیکس لیں گے، اور ٹیکس انہوں نے لیے. اور تو اصل میں ان کا اپنا بھی تھا روکڑے کا مسئلہ. لیکن اب آپ دیکھیے کہ جناب کتنے 24 سے لے کے 23 سال کے بعد بٹوارا پڑ گیا، اور ایک میں تو اسے گوف ہی کہوں گا، سرل ریڈکلف اس کا نام تھا ایڈیٹ کا. اس نے جب اسے کہا گیا کہ بھائی تو یہ بانٹ دے پنجاب کے اوپر ایک کھینچ دے لکیر پنجاب اور سندھ پہ، تو اسے چاہیے تھا، وہ انڈیا کبھی نہیں آیا تھا، اس نے انڈیا کا پتہ نہیں نقشہ، بھی وکیل تھا ویسے، نقشہ دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا تھا اس نے، لیکن اس کو وہ جاہل آدمی کو چاہیے یہ تھا کہ کہتا کہ بھین میں تو کدی انڈیا ویکھیا نہیں ہے، مجھے تسی کہہ رہے ہو کہ میں ایتھے لائناں لگا دیا، میں نے کی پتہ انڈیا کی یہ میں بغیر فزیکل سروے کے نہیں کر سکتا. جون 1947 میں اس کھوتے کو یہاں بلایا گیا اور اس نے دلی میں بیٹھ کے ایک دفتر کے اندر اس خانہ خراب نے ایک لکیر کھینچی، ایک جیسے کہ دھرتی کے اوپر ایک چاقو پھیر گیا اور گھروں تک کو کاٹ دیا. اور اس میں اس ڈفر نے یہ کیا، وہاں تو وہ اسے بڑا مانتے ہوں گے اور سر بنا دیا اس کو، لیکن اس ڈفر نے یہ کیا کہ اس نے جو ہمارا اپنا یہ فیروز پور کا حسینی والا ہیڈ ورکس تھا، وہ اس طرح سے اس نے لکیر وہ چاقو چلایا کہ حسینی والا پورا ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس آ گیا، اور اس کے بائیں ہاتھ کے معذرت اس کے دائیں کنارے کے جو وہ مشینری تھی جس سے وہ ریگولیشن وغیرہ ہوتی تھی وہ پاکستان کے پاس آ گئی. اور سلیمانکی کے اوپر
اس کا جو دائیں کے وہ پورا ہیڈ ورکس پاکستان کے پاس آ گیا، اور اس کے جو بائیں ہاتھ کے مشینری تھی ریگولیٹ کرنے کے لیے پانی کو، وہ انڈیا کے پاس چلی گئی۔ اور پورے 13 سال یہ ہوتا رہا کہ جب کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو انڈیا والے پاکستان والوں کو آواز دے کے کہتے تھے کہ بھائن اسی طرح آنا ہے، اپنا مشینری تھوڑا جا ٹھیک ٹھاک کرنا، اور پاکستان والے انہیں کہا کہ بھائن اسی ذرا کام کرنا ہے۔ 1960 میں جا کے ایک بارڈر ایڈجسٹمنٹ ہوئی، جس میں ایک ایسے چھلتر سی جو تھی نا انڈیا نے پاکستان کو دے دی، تو جو سلیمان کی ہے وہ پورا کا پورا پاکستان میں آ گیا، اور ساتھ ہی بڑے بارڈر شروع ہو جاتا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے آپ کو نظر بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے جتنی چھلتر انڈیا نے ہمیں دی، اتنی سی چھلتر ہم نے اپنا انڈیا کو دے دی، تاکہ وہ حسینی والا کا جو پورا کا پورا ہیڈ ورکس ہے وہ ان کے پاس چلا جائے۔ تو اب تو خیر پھر انڈس واٹر ٹریٹی ہو گئی، اور دریا بھی ہم نے بانٹ دیے۔ ریڈ کلف دھرتی پہ چھری پھیر کے گیا تھا، تو ہم نے دریاؤں پہ چھریاں پھیر دیں۔ بہرحال وہ چھریاں پھر جانے کے بعد پھر ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو پھر ہم نے یہ کیا کہ سندھو کا پانی سندھو کا پانی جیلم میں لایا گیا، جیلم کا پانی چناب میں لایا گیا، چناب کا پانی راوی میں لایا گیا، اور وہاں سے یہاں تک پہنچایا گیا تاکہ کہ جو وہ صادقیہ اور فورڈ کی نہریں تھیں وہ چلتی رہیں۔ تو وہ آج تک چل رہی ہیں، اور آج تک وہ دھرتی کو سیراب کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ انگریز کام کس طرح کا کر کے گیا۔ آگے میں آپ کو ایک آدھی داستان اور بھی سناؤں گا ہیڈ ورکس کی، تو اس میں ہم تھوڑی سی بات اور کریں گے، اور ایک صاحب ہیں ان کے پی ایچ ڈی تھیسز کا حوالہ دوں گا، وہ بھی دلچسپ ہے۔ تو آج کی جو ہماری داستان تھی وہ صرف یہی تھی۔